اندھیری رات تھی۔ ہوا عجیب اور پراسرار آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ پہاڑ گہری خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن زمین کے کسی پوشیدہ اور نامعلوم حصے میں ایک ایسی قوم زندہ تھی جسے دیکھ کر انسان کا خون جم جائے اور دل خوف سے کانپ اٹھے۔ وہ قوم جس کے بارے میں انبیاء نے انسانیت کو خبردار کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جس سے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بھی خوفزدہ رہے، اور جس کے نکلنے کے بعد دنیا میں ایسا فساد پھیلے گا جو انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس کا تصور کیا ہوگا۔ وہ کھائیں گے، تباہ کریں گے، شہروں کو رون ڈالیں گے، دریاؤں کا پانی ختم کر دیں گے، کھیت ویران کر دیں گے، اور پوری دنیا خوف اور بے بسی میں ڈوب جائے گی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، بلکہ آخری زمانے کی وہ حقیقت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یاجوج ماجوج آخر کون ہیں؟ کہاں قید ہیں؟ ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار کیوں بنائی؟ اور جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو دنیا پر کیا گزرے گی؟ انسانیت کس آزمائش کا سامنا کرے گی؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جو صدیوں سے انسانیت کو خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہے اور جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے اہم ہے۔ صدیوں پہلے دنیا آج جیسی نہیں تھی۔ نہ بڑے بڑے شہر تھے، نہ جدید ہتھیار، نہ طاقتور حکومتیں، اور نہ ہی وہ سہولیات جن کے ہم آج عادی ہیں۔ زمین کے مختلف حصوں میں چھوٹی چھوٹی قومیں آباد تھیں، کچھ امن سے زندگی گزارتی تھیں اور کچھ ظلم و فساد میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہر علاقے کے اپنے حالات اور اپنے خطرات تھے۔ انہی قوموں میں ایک ایسی قوم بھی تھی جو انتہائی وحشی اور بے رحم تھی، جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ جہاں جاتے تباہی چھوڑ جاتے، کھیت جلا دیتے، گاؤں تباہ کر دیتے، جانور چھین لیتے اور انسانوں کو بے رحمی سے قتل کرتے۔ لوگ ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ ان کا نام سنتے ہی لرز جاتے اور ان کی آمد کی خبر سن کر اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔ یہی وہ قوم تھی جسے دنیا یاجوج اور ماجوج کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ قید سے آزاد ہو جائیں گے اور پوری دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ انہیں قید کس نے کیا اور کیوں؟ آخر کون تھا جو ان کے فساد کے سامنے کھڑا ہوا؟ اس راز کا جواب ہمیں ایک عظیم بادشاہ کی کہانی میں ملتا ہے، ایک ایسا حکمران جسے اللہ نے طاقت بھی دی، حکمت بھی دی اور زمین میں اقتدار بھی عطا فرمایا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان سرخ اور سنہری رنگوں میں ڈوب چکا تھا، اور ایک عظیم لشکر بلند پہاڑوں کے درمیان سفر کر رہا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، ہتھیاروں کی آوازیں اور سپاہیوں کے قدموں کی گونج پورے علاقے میں دور دور تک پھیل رہی تھی۔ ہوا میں سفر کی تھکن بھی تھی اور ایک نئے مقصد کی امید بھی۔ لشکر کے آگے ایک عظیم بادشاہ سوار تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب وقار اور چہرے پر غیر معمولی اعتماد نظر آتا تھا۔ وہ صرف دنیا فتح کرنے نہیں نکلا تھا، وہ انصاف قائم کرنے نکلا تھا۔ وہ زمین میں فساد ختم کرنا چاہتا تھا اور کمزوروں کو ظلم سے بچانا چاہتا تھا۔ یہ ذوالقرنین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار طاقت دی تھی، وسیع حکومت عطا کی تھی اور ایسی حکمت دی تھی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ان کے دل میں غرور نہیں تھا۔ وہ کمزوروں کی مدد کرتے، ظالموں کو روکتے اور ہر جگہ عدل قائم کرتے۔ وہ مشرق سے مغرب تک سفر کرتے رہے۔ پہاڑ، صحرا، سمندر اور وادیاں سب ان کے سفر کا حصہ بن گئیں۔ جہاں بھی جاتے لوگوں کے حالات جانتے، انصاف قائم کرتے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے۔ پھر ایک دن وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ عجیب خوف میں مبتلا تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی تھی، آنکھوں میں خوف تھا اور ان کی آوازوں میں بے بسی صاف محسوس ہوتی تھی۔ وہ لوگ کمزور تھے، ان کی زبان بھی مختلف تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے آ کر التجا کی، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں،
کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی پورے لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ یاجوج ماجوج، یہ نام ہی خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فضا میں سنجیدگی بڑھ گئی۔ ذوالقرنین نے پہاڑوں کی طرف دیکھا اور پھر ان لوگوں سے پوچھا، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ لوگوں نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے ایک خطرناک پہاڑی راستے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ راستہ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان تھا اور اس کے پیچھے تاریکی تھی، ایسی تاریکی جس کے اندر موت چھپی ہوئی تھی، ایسی تاریکی جس کے پیچھے ایک خوفناک خطرہ انسانیت کا انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا، جب وہ آتے ہیں تو سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے جانور لے جاتے ہیں، ہمارے بچے قتل کرتے ہیں اور کھیت جلا دیتے ہیں۔ وہ رحم نہیں کرتے اور ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ کچھ عورتیں رو رہی تھیں، بچے خوف سے ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، بوڑھے لوگ خاموش کھڑے تھے جیسے وہ برسوں سے اسی دن کا انتظار کر رہے ہوں۔ ذوالقرنین خاموشی سے سب سنتے رہے، پھر انہوں نے مضبوط آواز میں کہا، جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں کے چہروں پر امید کی روشنی آ گئی۔ ان کے دلوں میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید اب انہیں اس خوف سے نجات مل جائے گی۔ پھر ایک عظیم کام شروع ہوا۔ لوہا جمع کیا گیا، پہاڑوں کے درمیان جگہ تیار کی گئی، ہزاروں لوگ کام میں لگ گئے۔ ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہا تھا۔ آگ جلائی گئی، لوہا پگھلایا گیا اور ایک ایسی دیوار بنائی جانے لگی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ صرف پتھروں کی دیوار نہیں تھی، وہ انسانیت اور تباہی کے درمیان آخری رکاوٹ تھی۔ دن رات محنت جاری رہی، پگھلا ہوا تانبا دیوار پر ڈالا گیا اور آہستہ آہستہ وہ دیوار آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ لوگ حیرت سے اس عظیم تعمیر کو دیکھتے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیوار مزید مضبوط اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن دیوار مکمل ہو گئی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، اتنی مضبوط، اتنی بلند کہ اس کے پار دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا، اور اتنی طاقتور کہ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وقت گزرتا رہا، صدیاں بیت گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، بادشاہ آئے اور چلے گئے، نسلیں بدلتی رہیں، لیکن ایک چیز تھی جو اب بھی اپنی جگہ قائم تھی، وہ دیوار۔ اور اس دیوار کے پیچھے ایک ایسی قوم زندہ تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ آزادی کے قریب آ رہی تھی۔ دنیا کے اکثر لوگ اس دیوار کو بھول چکے تھے، بہت سے لوگ تو اس کے وجود سے بھی ناواقف تھے، لیکن دیوار کے پیچھے ایک خاموش اور خوفناک حقیقت زندہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے طاقتور ہتھیاروں سے دیوار پر ضرب لگاتے، پتھر توڑتے، لوہے کو زخمی کرتے اور پوری طاقت کے ساتھ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد جب انہیں لگتا کہ اب دیوار ٹوٹنے والی ہے اور آزادی صرف چند قدم دور ہے، تو وہ کہتے، کل آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے۔ پھر وہ واپس چلے جاتے، لیکن جب اگلے دن دوبارہ لوٹتے تو حیران رہ جاتے۔ دیوار دوبارہ پہلے جیسی مضبوط ہو چکی ہوتی، جیسے اس پر کبھی کوئی ضرب لگی ہی نہ ہو۔ وہ غصے سے چیختے، دیوار پر حملہ کرتے اور پھر ناکام واپس لوٹ جاتے۔ یہ سلسلہ صرف چند دن یا چند سال نہیں، بلکہ صدیوں سے جاری تھا۔ ہر دن امید اور ہر دن ناکامی۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ ایک دن وہ کہیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کل اسے توڑ دیں گے، اور اس دن اللہ کے حکم سے دیوار پہلے جیسی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی، اور پھر قیامت سے پہلے کا سب سے خوفناک دور شروع ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بے شمار ہوگی، اتنی زیادہ کہ ان کے لشکروں کا آغاز اور اختتام ایک ساتھ نظر نہیں آئے گا۔
जब वो पहाड़ों से उतरेंगे तो जमीन कांप उठेगी, फिजा उनके शोर से भर जाएगी और ऐसा महसूस होगा जैसे इंसानी समंदर हर तरफ फैल गया हो। वो हर सिमत से निकलेंगे, शहरों पर हमला करेंगे और दुनिया में ऐसा फसाद फैलाएंगे जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। लोग भागेंगे, छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई जगह मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होगी। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से वही आएगी, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। वो जानते होंगे कि ये आजमाइश आम आजमाइश नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आने वाली एक अजीम निशानी है, क्योंकि याजूज माजूज के सामने कोई लश्कर नहीं ठहर सकेगा, कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। वो पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और फिर एक ऐसा मंजर होगा जिसे सोचकर भी रूह कांप उठती है, एक ऐसा मंजर जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। आसमान पर स्याह बादल छा जाएंगे, हवा में खौफ महसूस होगा और जमीन पर चीखों की आवाजें गूंजने लगेंगी। याजूज माजूज आजाद हो चुके होंगे। वो पहाड़ों से ऐसे निकलेंगे जैसे पानी का एक अजीम सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि दूर दूर तक सिर्फ इंसान ही इंसान नजर आएंगे। वो तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे, गांव तबाह होते जाएंगे, शहर जलते जाएंगे, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा, कोई लश्कर उनके सामने ठहर नहीं सकेगा। वो हर चीज खाते जाएंगे, जानवर, फसलें और यहाँ तक कि पानी भी। रिवायात में आता है कि जब उनका आखिरी गिरोह एक दरिया के पास पहुंचेगा तो वो कहेंगे, कभी यहाँ पानी हुआ करता था, क्योंकि उनके पहले गिरोह सारा पानी पी चुके होंगे। लेकिन खौफ हर जगह पहुंच चुका होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ों में मौजूद होंगे। खाना कम होता जा रहा होगा, लोग भूख और आजमाइश की शिद्दत महसूस कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा खौफ याजूज माजूज का होगा। जमीन पर उनका रियाज होगा और ऐसा महसूस होगा कि अब इंसानियत का बचना नामुमकिन है। वो हर तरफ फैल चुके होंगे और दुनिया उनके फितने की शिद्दत को अपनी आंखों से देख रही होगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब याजूज माजूज आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और जब वो तीर वापस आएंगे तो उन पर खून जैसा निशान होगा। वो गुरूर और तकब्बुर से चीखने लगेंगे, हमने जमीन वालों को शिकस्त दी और आसमान वालों पर भी गालिब आ गए। लेकिन वो नहीं जानते होंगे कि अल्लाह की पकड़ बहुत करीब आ चुकी है। लेकिन वो नहीं जानते होंगे कि अल्लाह की पकड़ बहुत करीब आ चुकी है। उसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, मोमिनीन हाथ उठाएंगे और अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे। ज़मीन पर मौजूद अहले ईमान अपनी तमाम उम्मीदें अपने रब से वाबस्ता कर लेंगे। फिर अचानक अल्लाह की तरफ से एक खामोश अजाब नाजिल होगा। ना कोई जंग होगी, ना कोई लश्कर आएगा, ना तलवारें चलेंगी और ना ही कोई बड़ी फौज मैदान में उतरेगी। अल्लाह ताला एक छोटा सा कीड़ा भेजेंगे जो याजूज माजूज की गर्दनों में दाखिल हो जाएगा और फिर एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा। सुबह होते ही वो सब मुर्दा पड़े होंगे। वही कौम जिसने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया होगा, वही कौम जिसके सामने कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकी होगी, पहाड़ से नीचे उतरेंगे और लोग हैरान रह जाएंगे। इतनी बड़ी कौम जो पूरी दुनिया को तबाह कर रही होगी, अल्लाह ताला उसे एक लम्हे में ख़त्म कर चुके होंगे। फिर अल्लाह ताला अजीम परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठा कर ले जाएंगे और फिर बारिश नाजिल होगी, ऐसी बारिश जो ज़मीन को साफ कर देगी। ज़मीन दोबारा पाक और साफ हो जाएगी, दरख्त दोबारा सरसब्ज होंगे और ज़िंदगी एक बार फिर लौट आएगी। फिर दुनिया में दोबारा सुकून आ जाएगा। लेकिन क़यामत बहुत करीब आ चुकी है और इंसानियत एक ऐसी निशानी अपनी आंखों से देख चुकी होगी जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा।